اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ الْمَجِيدُ فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اما بعد، مومنین کرام، ایام باسعادت، ایام میقات الہی، ایام سلوک اللہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج یکم ذی الحج، یوم عقد مسعود امیر المؤمنین و سیدہ کائنات صلوات اللہ والسلام اللہ علیہم کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو اسلام کا نظریہ ازدواج۔ ایام مبارکہ اول دہہ ذی الحجہ میں یکم ذی الحج، جو کہ موسوم ہے یوم عقد امیر المومنین و سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، ان ایام کا سب سے مناسب ترین عنوان، اس دن کی سب سے مناسب ترین گفتگو اسلام کا نظریہ ازدواج ہے۔ وہ دن کہ جب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختمی مرتبت نے مولا المواحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا، جو اسلام کے ازدواجی اسوے کا بہترین نمونہ بھی ہیں اور اسلام کے تعلیمات کے لیے بہترین مجسم صورت ہیں کہ پیروان اسلام، پیروان قرآن، پیروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ازدواجی و خانگی زندگی میں بھی اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی علی و فاطمہ علیہ السلام بہترین اسوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین مبین اسلام کے اندر ازدواج پر بے حد تاکید کی، اگرچہ اس کو واجب عمومی قرار نہیں دیا، اس کے لیے وجوب کا حکم باقاعدہ نازل نہیں کیا، مگر اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی کہ وہ وجوب سے قریب تر ہو گیا، اور جس قسم کی وعید وجوب کے ترک کرنے پر ہے، واجب کاموں کے ترک کرنے پر ہے، اسی طرح کی وعید ازدواج کی سنت مؤکدہ کو ترک کرنے پر بھی۔ خاندان جو کہ اسلام کے مورد نظر ہے، خاندان جس کی تشکیل، گھرانہ جس کی تشکیل کو دین اسلام نے بہت اہمیت دی، یہ فقط دین اسلام کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک عقلی موضوع ہے، عقلانی موضوع ہے، اور آپ علوم انسانی کے اہل علم سے پوچھیں، ماہرین سے پوچھیں، علوم اخلاق کے ماہرین سے پوچھیں،
علوم تعلیم و تربیت کے ماہرین سے پوچھیں یا آپ کسی اور شعبے کو لے لیں جو انسانی سماج سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمیں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ ان سب کا مورد نظر موضوع گفتگو سب سے پہلے گھرانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام علوم کے ماہرین یہ قبول کرتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل گھرانے سے ہوتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ گھرانے کی تشکیل ازدواج اور شادی سے ہوتی ہے۔ آج بہت متاسفانہ، بہت افسوسناک صورتحال ہے امت مسلمہ کے اندر، خصوصاً ملت پاکستان کے اندر۔ جوان شادی کی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں، جوان لڑکے اور لڑکیاں، کبھی مائیں مجبور کرتی ہیں اور شادی نہیں ہونے دیتی ہیں اور اپنی قسمیں دیتی ہیں، اور کبھی دیگر رشتہ دار رکاوٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ جوان شادی کرنا چاہتے ہیں مگر کہیں رشتہ داریاں، کہیں تعلقات، کہیں اور تلقینات کے ذریعے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ شادیوں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں لیکن باقی سارے آرام کاموں کے لیے ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مہنگا موبائل دلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ماں باپ خوشی سے مہنگا موبائل دلائیں گے، مگر یہی ماں باپ اس موبائل کی قیمت سے کم میں شرعی طور پر شادی ایک مہنگے اسمارٹ فون کی قیمت سے کم خرچے میں ہو جاتی ہے، لیکن نہیں کریں گے۔ اسمارٹ فون دلائیں گے اور پھر اس کو شیطان کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس کی شادی نہیں کریں گے۔ جوانوں کے اندر بھی اس کی ترغیب نہیں ہوگی، بلکہ کوئی جوان اگر غلطی سے اس کی شامت اعمال آئی ہو اور وہ گھر میں بات کر لے تو فوراً جو اس کو ریئیکشن ملے گا، تو بدتمیز ہے، تو بے حیا ہے، تو بے شرم ہے، ٹھیک ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی، تیرے اندر حیا ختم ہو گئی، تو ایسے موضوع پر اپنے ماں باپ سے بات کر رہے کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جہاں شرم نہیں کرنی چاہیے اس جوان کو، وہاں اس کو شرم کی تلقین کی جا رہی ہے، اور جہاں اس کو شرم کرنی چاہیے، جہاں دامن حیا کو تھامنا چاہیے، وہاں کچھ نہیں۔ شادی کرنے کی بات کرے تو بے شرم ہے، باقی وہ سب کچھ کرتا پھرے، وہ خود ارزانی کرتا پھرے، وہ نامحرموں سے تعلقات بناتا پھرے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ماں باپ کو۔ یہ ماں باپ مجرم ہیں، یہ ماں باپ مجرم ہیں۔ جہاں وہ جوان بھی مجرم ہیں جو تاکید کریں، ضد کریں، دھرنا دے دیں۔ ویسے تو یہ قوم ہر دوسری بات پر دھرنا دیتی ہے، تو جوانوں کو چاہیے کہ مل کر اس بات پہ دھرنا دے دیں کہ ہم شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ہماری شادیاں ہوں، نہیں تو وہ بقول استاد یہ ماں باپ جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان ماں باپ کو الگ کر دو، ماں کو میکے بھیج دو، باپ کو بھی کہیں بھیج دو، انہیں بول دو کہ آپ دونوں کو بھی تب تک ہم نہیں ملنے دیں گے جب تک آپ ہماری شادی نہیں کرے، تاکہ انہیں بھی احساس ہو۔ یہاں ماں باپ کو سوچنا چاہیے، خود جوانوں کو سوچنا چاہیے، علماء کو سوچنا چاہیے، اقدام کرنے چاہیے، باتیں کرنے سے بڑھ کر آسان شادیوں کے لیے شادیوں کا ماحول ایجاد کریں۔ گناہ کا ماحول ایجاد کرنے والوں نے فراوان مفت کا ماحول ایجاد کیا ہوا ہے، ہر طرف مفت گناہ کے مواقع میسر ہیں، نیٹ پیکیجز ہیں، کال پیکیجز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ویسے ایس ایم ایس ہے، ہر فاجعہ اور مصیبت نسل جوان پر، جوان مومن لڑکوں اور لڑکیوں پر نازل کی ہے انہوں نے، تو انہوں نے تو کر دی۔ اب یہاں یہ جو جہاں ذمہ دار ہیں یہ کچھ کریں، ماں باپ ہیں، اکابرین ہیں، پالیسی میکرز ہیں، قانون کے ادارے ہیں، یہ کریں نا۔ یہاں یہ مراد بھی نہیں ہے، یہ وضاحت کر دینی چاہیے، یہاں مراد جبری شادیاں بھی نہیں ہیں کہ وہ آپ بغیر لڑکی سے پوچھے، لڑکے سے پوچھے دونوں کو کہیں کہ تم نے اس سے اور تم نے اس سے شادی کرنی ہے، اور اگر تم نے شادی نہ کی تو یا تمہاری گردن اڑا دیں گے یا تمہیں ماں کہے کہ دودھ معاف نہیں کروں گی، دودھ نہیں بخشوں گی، اور یا
جو جذباتی جملے بولے جاتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، نہ یہ بھی جائز نہیں، بلکہ ماحول ایجاد کریں آسان شادیوں کو، جوانوں کو ترغیب دلائیں۔ جوان تو چاہتا ہے، اسے تو بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے کھانے کی ترغیب دیں گے تو کیوں نہیں کھائے گا؟ فقط بات یہ ہے، کرنا یہ کہ اس کو حلال کھانے کی ترغیب دیں، اس کو خنزیر کا گوشت کھانے کے بجائے اس کو کہیں کہ یہ مرغی کا گوشت کھا لو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اتنا سا کرنا ہے اگر کرنا چاہیں تو، کیونکہ اسلام خاندان کی بات کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی عملی زندگی میں نافذ ہونا ہے، اور عملی زندگی میں نافذ ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرہ ہوگا تو دین اجتماعی طور پر نافذ ہو سکتا ہے، دوسرا افراد ہوں گے۔ معاشرہ کب ہوگا؟ جب افراد ہوں گے۔ افراد کب ہوں گے؟ جب گھرانہ ہوگا۔ جب گھرانہ ہی نہیں ہوگا تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ بچے نہیں ہوں گے تو بڑے نہیں ہوں گے، اور بڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ دین کہاں نافذ ہوگا؟ دین نے جنات کے اندر تو نافذ ہونا نہیں ہے، دین نے ویرانوں میں تو نافذ نہیں ہونا، دین نے جنگلوں میں جنات بھوت چڑیلوں کے لیے وہ ہوتی نہیں ہے، ویسے محاورتاً گائے تو نافذ نہیں ہونا نا۔ دین گائے بھینس بکری پر تو نافذ نہیں ہوگا۔ گائے بھینس بکری کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انسانوں کے لیے نازل کی ہے۔ انسانوں میں نافذ تب ہوگا جب آپ معاشرہ تشکیل دیں گے۔ ازدواج کا فلسفہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ گھرانہ الہی قانون کے مطابق جائز طریقے سے گھرانہ تشکیل دیں، اور لڑکے اور لڑکی کی رضایت شامل ہو، مرضی شامل ہو، ایک دوسرے کو سمجھیں، ہم کف بھی ہوں، ہم پلہ بھی ہوں۔ ہم پلہ یہاں کف جو ہے وہ اس کا معیار پیسہ نہیں ہے۔ یہ موضوع چونکہ کل کا ہے اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے کہ معیار کیا ہے، آبائی معیار اور الہی معیار کی شادیوں میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن کف ہو وہ، ہم پلہ ہو، بنیاد دین پر ہو، یہ حل ہے کہ آپ ان شادیوں کو آسان کریں، کیونکہ خاندان تشکیل پائے، دین یہ چاہتا ہے، کیونکہ خاندان تشکیل پائے گا تو نسل انسانی بڑھے گی، اور پھر اسی نسل انسانی کے اوپر دین نافذ ہونے، اور اسی نسل انسانی نے دین نافذ کرنا ہے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر کار جہاں دراز ہے، کیونکہ اس کار جہاں کو سنبھالنا ہے۔ آج بچہ اگر رات کو گھر آئے، لیٹ کمرز جو ہوتے ہیں خصوصاً، یہ رات کو گھر آئیں اور والدہ کھانے کا پوچھ لیتی ہے، ویسے تو آج کل کی ڈیجیٹل ماؤں کو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ اپنا ڈرامہ سیریل دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد واٹس ایپ یوز کرتے کرتے ہی سو جاتی ہیں، لیکن اگر ہوں وہ ہیں ابھی بھی کچھ پرانی مائیں ہیں، خدا ان کی حفاظت کرے، انہیں طول عمر دے، وہ پوچھ لیتی ہیں اپنے بچے سے کھانا کھانا ہے، کھانا کھاؤ گے، کھانا لاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں کھا کر آئے ہوں، کہتے ہیں اچھا کھا کر آئے۔ کچھ زیادہ حساس ہو تو یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہاں سے کھایا، نہ اتنی زحمت مشکل ہے آج کوئی کرتا وہ، لیکن اگر دوسرے دن تکرارن یہی ہو، تیسرے دن ہو، ہفتہ ہو، 2 ہفتے ہو، مہینہ ہو، تو ماں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، روکتی ہے، کہتی ہے یہ بیٹھو، یہ بتاؤ یہ آج کل باہر کہاں سے کھا رہے ہو، اور پلٹ کے اکثر روایتی جملہ جو وہ بولتی ہے وہ یہی بولتی ہے کہ آج کل کس ماں کے پاس کھا رہے ہو۔ یہ ایک خوبصورت طنز ہے، کیونکہ محبت کرنے والی ماں تو یہاں ہے، یہ کون سی ماں ہے جو تمہیں باہر کھلا کر بھیج دیتی ہے؟ وہاں ماں حساس ہوتی ہے اور بڑی شدت سے حساس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ طریقے اختیار کرتی ہے ہتھ کنڈے کے، آخر وہ بچہ مجبور ہو کر گھر پہ ہی کھائے، وہ باہر اس کو بہت اچھا ڈیلیشیس انٹرنیشنل بھی مل رہا ہو کھانا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، وہ کہتا ہے نہیں گھر جا کے، ورنہ ماں نے جو کھایا ہے وہ بھی نکلوا لینا الگ سے باہر، ٹھیک ہے، اس لیے گھر کی جگہ چھوڑ کر جاتا ہے، گھر پہ بھی کھاتا ضرور ہے۔ لیکن یہی انہی ماؤں سے پوچھیں کہ آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اب آپ نے ویسے تو پوچھیں گی نہیں، لیکن اگر بالفرض پوچھ لیا کہ شادی کا کیا ارادہ ہے، ویسے بہت کم، یہ معجزہ جو ہے یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر پوچھ لیں کہ شادی کا کیا ارادہ ہے،
اور وہ کہہ دے کہ میں نے ابھی نہیں کرنی، تو یہ بھی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ابھی تو تم بچے ہو، یہاں ہوشیار ہو یا کان کھڑے کرو. پوچھتی سالوں میں ایک دفعہ، لیکن وہ جب پوچھتی ہیں تب بھی فکر نہیں ہوتی. یا ابھی یہاں گھر پہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ارادہ نہیں ہے. اگر یہ ایسا کہہ رہا ہے، ویسے تو آج کے زمانے میں کوئی جوان نہیں ہوگا چند ایک کو چھوڑ کر جو ایسی بات کرے، ٹھیک ہے، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کب پوچھیں یہ. وہ فوراً پہلے تو اسمائل دے گا، پھر تاکید کرے گا، پھر ہاتھ چومے گا، پھر بہت سارے ڈرامے کرے گا. تو وہ اگر کہہ دے تو یہاں اس ماں کو سوچنا چاہیے یہ کیوں کہہ رہا ہے. جوان ہو گیا، شادی کی عمر ہو گئی، یہ جذبات ہیں، غرائز ہیں اس کے اندر، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنی، ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی ارادہ نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ کہیں سے تو بھوک مٹا رہا ہے، بھوکا تو ہے یہ. یہاں سوچے ماں، یہاں ماں کے کان کھڑے ہوں، لیکن نہیں ہو. اور معاشرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہاں ہمیں رکنا پڑے گا. کیوں اسلام نے اتنی تاکید کی ہے ازدواج 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 ازدواج؟ کیوں؟ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے احادیث نقل کریں گے، جو آپ کے سامنے آیت بھی نقل کی، وہ آیت جو آج کے سارے نکاح چوروں کا ناکہ بند کر دیتی ہے. سب سے بڑا بہانہ ہے نا نکاح سے بچنے کا. ماں باپ بھی بچتے ہیں، بچے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی جاب نہیں ہے، ابھی پیسہ نہیں ہے، ابھی کام نہیں لگا. تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ نکاح کرو، انکحوا، نکاح کرو. اور اگر تم فقیر ہو تو اس نکاح کی برکت سے اللہ تم کو اتنا دے گا کہ غنی کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں جھوٹا نہیں ہے. آپ آزما کے تو دیکھیں. اکثر جگہ آپ کسی سے پوچھ لیں جی آپ کا شادی کا کیا ارادہ ہے، تو یہ کہے گا بس ابھی جاب لگ جائے. یہ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، اللہ آپ کی جاب لگوانے کے لیے تو کہہ رہا ہے شادی کر لو. اللہ چاہتا ہے آپ باروزگار ہو جائیں، اس لیے کہتا ہے وانکحوا، آپ نکاح کرو تاکہ ہم آپ کو باروزگار کریں. کہتا ہے بہت پریشان ہوں. رسول اللہ کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. رسول اللہ نے کہا نکاح کرو. یہ گیا اور جا کر اس نے فرما بردار تھا یقیناً. آج کا پاکستانی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن وہ معرفت رکھتا تھا، اس نے جو ہے وہ نکاح کر لیا. حالات سیٹ نہیں ہوئے اس کے کچھ. دوبارہ یا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ پہلے ایک بھوکا تب دو بھوکے. معذرت سے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا نکاح کر لو، ایک اور نکاح کر لو. اس نے دوسری شادی بھی کر لی. پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ابھی بھی اب 3 بھوکے ہو گئے. تو رسول اللہ نے کہا ایک اور نکاح کر لو. اس نے تیسری شادی بھی کر لی. پھر جب کچھ وقت گزرنے کے بعد آیا بارگاہ رسالت میں تو رسول اللہ نے پوچھا ہاں اب سناؤ. تو کہا یا رسول اللہ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کر دیا، اتنا دیا کہ اب میں بے نیاز ہو گیا. یہ رزق کے اضافے کا فارمولہ ہے، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، سیرت میں بھی. ایک اور صحابی کا واقعہ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں. رسول اللہ نے اس سے کہا کہ نکاح کر لو. یہ بڑا شرمندہ ہوا، دوبارہ کہنا چاہتا تھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ حالات بہت تنگ ہیں، نکاح کیسے کروں، لیکن نہیں کہہ سکا. بارگاہ رسالت میں احساس شرمندگی تھا اس کے اندر اپنے افلاس و مفلسی کی وجہ سے. یہ نکلا مسجد سے، رستے میں سے ایک اور انصاری ملا.
اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا بارگاہ رسالت سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ اس نے اپنا سارا، کیونکہ وہ جاننے والا تھا اس کا دوسرا انصاری جو ملا، تو اس انصاری کو اس نے اپنا سارا ماجرا بتا دیا۔ اس انصاری نے، واقعتاً اس زمانے میں تھے، آج کے زمانے میں مشکل ہے کسی کو ملے ایسا کوئی بندہ تو ہمیں بھی اطلاع دے، کم از کم ہم اس کی تکریم ضرور کریں گے جو ہو ایسا۔ اس انصاری نے جو ملا تھا، اس نے جب ماجرا سنا تو اس نے کہا کہ جب بندہ خدا میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اگر تم رضامند ہو تو میں تو اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرانے پر تیار ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی کہا، اس لیے میں کرانے پر تیار ہوں۔ وہ یہ رضامند ہوا اور نکاح کر لیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چند دن کے بعد غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، کثیر مال کا مالک ہو گیا۔ یہ فارمولہ ہے۔ آج ہاں رسول اللہ کی حدیث آپ نے سن لی، امام صادق سے روایت ہے یہ، اب یہاں ایمان کی آزمائش کا مسئلہ ہے۔ رزق میں اضافہ بھی چاہیے، جاب بھی چاہیے، روزگار بھی چاہیے، کاروبار بھی چاہیے۔ اب کون کرے گا اپنے کاروبار میں اضافہ؟ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے۔ اسلام اپنے نفاذ کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے نسل کو، ورنہ یہ جوان برباد ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے جب اتنے خطرات تھے تو آج اس سے 1400 گنا زیادہ خطرات ہیں، 1400 گنا زیادہ خطرات جوان کے لیے۔ ہر جگہ اس کی گمراہی کا خدشہ، ہر جگہ اس کے گرنے کا، گناہ میں پڑنے کا خدشہ۔ یہاں پر ضرورت ہے کہ ہم اسی فلسفہ ازدواج کے تحت، نہ صرف اپنی شہوت مٹانے کے لیے کہ بیوی چاہیے، کیوں، یا گھر کے اندر نوکرانی بنا کے رکھنی ہے، یا اپنی شہوت مٹانی ہے، نہ، اسلام کے اس فلسفہ ازدواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے بالکل دو انسانوں نے نہیں، فقط دو بدنوں نے نہیں، دو انسانوں نے، دو روحوں نے، دو دلوں نے ملنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے، تاکہ نسل انسانی بڑھائیں، دین کو ناصر دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ اس فلسفے کے تحت ضرورت ہے اس زمانے کے اندر کہ جوانوں کی جلد از جلد، جیسے ہی یہ بالغ ہو، ان کی شادیاں کر دو، جیسے یہ بالغ ہو۔ حل ہیں یہ جو جاب کے مسائل ہیں، یہ جو خرچہ اٹھانے کے مسائل ہیں، کتنا خرچہ ہوگا آپ بتائیں، کتنا خرچہ ہوگا؟ وہ ایک پلیٹ، ایک کپ، ایک چمچ زیادہ ہو جائے گی نا گھر میں، ایک وقت کا جو کھانا ہے اس میں ایک بندے کا کھانا زیادہ ہو جائے گا، ایک پراٹھا صبح اور ایک کپ چائے زیادہ ہو جائے گی، ایک انڈا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کون سا خرچہ ہے؟ باقی تو خدا نے وعدہ کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے جہیز مرد کی ذمہ داری، اخراجات پورے کرنا، جہیز لینا جائز نہیں ہے، یہ مرد کے ذمے ہیں۔ حتیٰ جناب سیدہ اور امیر المومنین علیہ السلام جن کے نکاح مقدس کی یہ مناسبت ہے، امیر المومنین روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے جو مہر مقرر ہوا تھا وہ مہر کی رقم ادا کی، اور اس سے رسول اللہ نے وہ رقم لی مہر کی، اور اپنے کچھ صحابہ کو وہ رقم دی اور کہا کہ جاؤ جا کر یہ فلاں فلاں سامان خرید کے لاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو خود سے سامان دے کر بھیجا ہو، بلکہ اسی مہر کی رقم سے جو امیر المومنین نے ادا کی۔ اب یہاں ضرورت ہے کہ ہم مردانگی دکھائیں، مرد ہونے کے اتنے دعوے، اور کھائیں بیوی کے لائے ہوئے برتنوں میں، سوئیں بیوی کے لائے ہوئے بستر پہ، استعمال بیوی کے لائی ہوئی چیزیں کریں، پھر بھی کہیں گے ہم مرد ہیں۔ مردانگی دکھائیں، ذمہ داری دکھائیں، یہاں ضرورت ہے مومنین کہ ہم احیاء کریں اس چیز پہ۔ اگر ہم نے اپنی نسلیں بچانی ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں بچانی اور محفوظ کرنی ہیں، اگر خود جوانان عزیز آپ نے اپنی زندگیاں بچانی ہیں،
اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی عفت و پاکدامنی بچانی ہے، اور آپ نے واقعتاً امام زمان کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ نکاح کریں جلد سے، آپ شادی کریں، امام کے لیے کریں کہ آپ امام کے لیے اس نکاح کے ذریعے اپنا ایمان محفوظ کریں گے، آپ امام کے لیے اس نکاح کے ذریعے انصار متولد ہونے کا سبب بنیں گے، انصار امام زمان کے انصار کے تولد کی وجہ بنیں گے۔ اور ماں باپ توجہ کریں، ماں باپ توجہ کریں۔ آج جو عجیب و غریب ماحول ہے ہمارے سامنے، جوان تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ تہذیب فاسد ہو چکی ہے، معاشرہ فاسد ہو چکا ہے، ثقافت فاسد ہو چکی ہے، انٹرٹینمنٹ فساد پر مبنی ہے، تعلیم کا نصاب فساد پر مبنی ہے، تعلیم کا نظام فساد کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کالجز اور یونیورسٹیز کا حال، آپ دیکھیں، خود دیکھیں نا، جانتے ہیں آپ سب، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس فساد کے اندر سے آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ ہاں، اگر آپ واقعتاً اپنے بچوں کے دشمن ہیں اور برباد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، چھوڑ دیں۔ وہ بالغ ہوں گے تو ان کے اندر قوتیں، فطری قوتیں، غرائز ہیں، وہ جب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے، وہ کہیں سے تو سیٹسفیکشن، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص ولی خدا ہو، چند ہوتے ہیں، لیکن آج کے فاسد معاشرے کے اندر جہاں ہر چیز فساد پر مبنی ہو، یہاں شاید کوئی قدیم زمانے کا ولی خدا بھی بہک جائے، کیونکہ قدیم زمانے میں فساد کے ذرائع کم تھے، آج زیادہ ہیں۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، بیٹیوں کے ماں باپ توجہ کریں، لینڈ لارڈز کے انتظار میں مت رہیں، برادری، قوم، قبیلے کے چکر میں مت پڑیں کہ خاندان سے باہر، برادری سے باہر، سٹیٹس سے ہٹ کر۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب اللہ کے نزدیک معیار کرامت تقوی ہے تو آپ کے نزدیک کیوں نہیں ہے؟ کل ہم اس موضوع پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ معیار، بیٹیوں کے ماں باپ توجہ کریں، جو بھی آپ کو متدین، شریف النفس انسان نظر آتا ہے، آپ شادی کریں، آسان شادیاں کریں، اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی کریں، ساتھ میں بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے یا کسی اور ارد گرد بیٹے کے دوست کسی کی بھی، وہ بھی جوان سال ہے، شادی کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نہیں کرتے، آپ اس کے ماں باپ سے کہے کہ سارے ہم کریں گے، مہمان تو آنی ہے، کھانا تو کھلانا ہی ہے، ہم مل کے کر لیتے ہیں، بوجھ بھی کم ہو جائے گا، برڈن اخراجات کا، اور یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اب ہم چند احادیث کی طرف اگر توجہ کریں آج جو انتخاب کیے ہیں اس موضوع پر آپ کے لیے، تو یقیناً بہت دلچسپ احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف کیونکہ ہمارا دورانیہ کم ہے لیکچر کا، تو ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے، عربی متن کے لیے آپ کتب روایت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شادی کرو، تم میں سے جو مجرد ہیں، کمارے ہیں، مجرد کمارے، ان کا عقد کرو، نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک ایک مسلم شادی شدہ گھرانے سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مسلمان کپل ہے جو اللہ کے رضا کے لیے شادی کر لے۔ پھر امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی مومن مرد کے ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ مومنین کرام توجہ کیجئے، غور سے سنیے، کسی مومن، امام صادق فرماتے ہیں
کسی مومن مرد کے ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ خاتون سے، عورت سے محبت رکھے نکاح کے لیے۔ وہ ناجائز غیر شرعی محبت کی بات نہیں ہو رہی۔ مزید فرمایا کہ جیسے نکاح سے محبت ہے اس کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور نکاح کے بعد جیسے بیوی سے محبت ہے، مفہوماً کیونکہ ترجمہ ہوا ہے اس لیے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ 3 چیزیں انبیاء آدم تا خاتم علیہ السلام کی سنتوں میں شامل ہیں۔ 3 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ ایک خوشبو لگانا، دوسرا جو بال بدن میں ضرورت سے زائد ہیں ان کو صاف کرنا، اور تیسرا شادی کرنا اور عورتوں کے اپنی بیویوں کے قریب جانا۔ 3 چیزیں، خوشبو لگانا، بدن کے اضافی بال صاف رکھنا، بالوں سے بدن کو اضافی بالوں سے صاف رکھنا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا، جسمانی تعلق سمیت تمام طرح کے تعلقات۔ امام صادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ عثمان بن مطعون یا عثمان بن مطعون کی زوجہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہے اور میرے پاس نہیں آتا۔ تو پیغمبر غضبناک ہوئے، اس حالت میں باہر نکلے کہ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار تھے، اور آپ عثمان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ بندہ خدا نے مجھے راہبانیت کے لیے مبعوث نہیں کیا کہ تم کمارے بن کر اپنی بیویوں سے دور رہ کر، شادی شدہ ہو تب بھی دور رہ کر، اور یا شادی کیے بغیر شادی کے صرف عبادت کرو، راہبانیت کی طرف جاؤ، بلکہ مجھے آسان دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں بھی روزے رکھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اور میں عورتوں سے مباشرت، اپنی بیویوں سے مباشرت کا تعلق بھی رکھتا ہوں۔ جو شخص بھی میرے دین کا خواستگار ہے اسے چاہیے کہ میری سنت پر بھی عمل کرے، اور جہاں میری اور سنتیں ہیں تو یہ بھی میری سنت ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور عورتوں سے نکاح کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے شادی کے معیار پر ایک فرمان ہے امام کا کہ جو شخص مال، دولت اور حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو خدا نہ اسے مال و دولت حاصل کرنے دیتا ہے نہ حسن و جمال۔ جو شخص پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے کسی خاتون سے یا خاتون کسی مرد سے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مال بھی دیتا ہے اور حسن و جمال بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث جو اکثر خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ مولانا بھی پڑھ کے عربی میں چلے جاتے ہیں اور باقی بھی سارے کمارے وہاں سے گھوم کے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں۔ کماروں کے لیے بہت وعید ہے، آج ابھی سناتا ہوں میں انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نکاح کرو تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد کی کثرت کی بنیاد پر دوسری امتوں پر افتخار و فخر کروں۔ نکاح کا فلسفہ جسٹ انٹرٹینمنٹ نہیں، افزائش نسل۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بارے میں خدا اور رسول کا ایک حکم بھی نہ ہوتا تو تب بھی عقل اور فطرت نے شادی کے اتنے فوائد اور لوازم ذکر کیا کہ لازم تھی انسان کے لیے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ کا ہی فرمان ہے کہ اپنے کنواروں کا نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اخلاق بنا دے گا۔ ماں باپ توجہ کریں، اور بیٹا بد اخلاق ہوتا جا رہا ہے نکاح کر دیں۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ خدا اس کے اچھے اخلاق کر دے گا، اس کو مال دے گا اور اس کی جمع مردی میں اضافہ کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک خاتون ہے، یہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ سوچ آج کی ہے کہ ہم نے خواتین میں بھی رائج ہے نا کہ شادی نہیں کرتی، کچھ ماڈرن پڑھی لکھی نام نیاز کہ نہیں مجھے انڈیپینڈنٹ رہنا، فیمننزم کی قائل۔ لیکن یہ معاملہ اس زمانے میں بھی تھا۔ امام صادق کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ
اے صادق آل محمد میں تارک الدنیا ہوں. اس زمانے میں کنسپٹ اور تھا، ماڈرنزم کی جگہ ترک و زہد. کہا میں تارک الدنیا ہوں، دنیا ترک کر چکی ہوں. کہا تارک الدنیا ہونے سے تیری کیا مراد ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے شادی نہیں کی اور شادی کا ارادہ بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ میں ثواب اور اجر چاہتی ہوں، زہد اختیار کرنا چاہتی ہوں. تو امام ایک دم اسے جواب دیتے ہیں فوراً کہ اے خاتون، اگر ترک ازدواج میں کوئی فضیلت ہوتی باز آ جا. امام نے پہلے کہا باز آ جا، اس سوچ سے، بدعتی سوچ جو ہے اس سے باز آ جا. اگر ترک ازدواج میں، شادی ترک کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دنیا کی افضل ترین خاتون ہیں، وہ اس فضیلت کو حاصل کرتی. جب فاطمہ الزہرا نے شادی کی ہے، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں فضیلت ہے، نہ کہ ترک نکاح میں. ایک اور حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے دروازے، یا ایک اور روایت میں آسمان کے دروازے 4 موقعوں پر کھولے جاتے ہیں. جب آسمان سے بارش نازل ہو، جب ایک بیٹا محبت الفت سے اپنے باپ کی طرف نگاہ کرے، جب کعبہ کا دروازہ کھولا جائے، اور جب کسی کا نکاح پڑھا جائے تو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے. اس وقت گانے بجانے کے بجائے اپنے لیے بھی کچھ مانگ لیں، جو کہ میں نے دیکھا ہے گلگت یا بلتستان کے کسی ایک علاقے کے لوگوں کیا یہ ہے، اور بہت اچھی رسم ہے. اگرچہ رسم ہے یہ علاقائی، لیکن بہت خوبصورت رسم ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے وہاں، تو اس کے بعد دولہا جو ہے وہ مجمع کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے کمرے کے، اور باقی سارے دائرے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ایک اٹھ کر آتا ہے اس کے پاس، اس کو مبارکباد دیتا ہے اور اس سے دعا کی درخواست، اپنی کوئی حاجت لے کر آتا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے یہ ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو خدا کا ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اے فرشتگان خدا، اے ملائکہ سنو، خدا نے فلاں مومن کا فلاں مومنہ سے عقد کر دیا. خدا اس فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، اتنی فضیلت ہے اس کے اندر. بہت احادیث ہیں اس باب میں، اچھی خاصی احادیث موجود ہیں، علماء نے کتب بھی لکھی ہیں، لیکن یہ اب الفاظ سے عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے. چند اور احادیث کی طرف ہم جائیں گے. رسول اللہ کی معروف حدیث جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور جسے بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی، اور افسوس یہ ہے کہ طلاب دین بھی اسی آفت کا شکار ہے کسی نہ کسی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، والدین کی، یا کوئی بھی وجہ، لیکن بیچارے یہ ساری حدیثیں عربی متن کے ساتھ پڑھ کر بھی کچھ نہیں کرتے، اور وہاں دین زیادہ خطرے میں پڑ جاتا ہے جب ایک عالم دین، ٹھیک ہے، اس خطرے سے دو چار ایک جواں سال عالم دین. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. شادی دفتر والوں نے بھی لگایا ہوتا ہے یہ حدیث کا ٹکڑا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، شوق نہیں رکھتا، عملی طور پر ترغیبانہ اقدام نہیں کرتا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اب رسول اللہ کا امتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کریں، نکاح کی رغبت رکھیں، کوشش کریں. اس کے بعد رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ شادی نگاہوں اور شرمگاہ کی عصمت و عفت کی بہترین طور پر محافظ ہے. رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ نوجوانوں تم میں سے جو بھی قدرت رکھتا ہے نکاح کرے تاکہ تمہاری پاک دامنی میں اضافہ ہو. اسی طرح امیر المومنین کی حدیث ہے کہ شادی کرو. مولا علی کے چاہنے والوں، مولا کہہ رہے ہیں شادی کرو. اور شادی رسول اللہ کی، یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں کہ شادی کرو، اور شادی رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو میری سنت کی طرف ترغیب نہیں رکھتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. مطلب
جس کا رسول اللہ سے تعلق نہیں اس کا مولا سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہونے والے معاہدوں میں، ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو شادی کے معاہدے سے زیادہ، عقد نکاح سے زیادہ کوئی معاہدہ نہیں ہے جو پسند ہو۔ اللہ کا پسندیدہ ترین معاہدہ بزنس کا معاہدہ نہیں، شادی کا معاہدہ ہے۔ ایک اور حدیث جو غلبہ دین سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بڑی بشارت ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ ایک مومن شادی کرے اور اللہ اسے ایک ایسا فرزند عطا کرے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھے، قیام کرے اس کا فرزند بڑا ہو کر، اور پوری دنیا کو اس کلمے سے، یعنی خدا کے نظام، خدا کی حکمیت سے معمور کر دے۔ نظام ولایت کے فدائیوں کے لیے یہ حدیث ایک بشارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ جو بھی میری فطرت پر رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے میری سنت کی پیروی کرے۔ جو میری فطرت اور راستے پر رہنا چاہتا ہے وہ میری سنت کی پیروی کرے، اور میری سنتوں میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ اس کے بعد اچھا، یہاں ایک اور خوبصورت بات اسلام کی کہ اسلام نے نہ صرف نکاح کرنے پر فضیلت رکھی ہے، نکاح کروانے پر بھی فضیلت رکھی ہے کہ آپ دوسروں کا نکاح کرواؤ، صرف اپنا کر کے نہیں بیٹھ جانا، دوسروں کا نکاح بھی کرواؤ، یعنی اپنا کنوارا پن بھی ختم کرو اور دوسروں کا کنوارا پن بھی ختم کرواؤ۔ اس میں اسلام نے بہت فضیلت رکھی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جو شخص بھی کسی مومن کی شادی کروانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ایک شادی شدہ زندگی بسر کر سکے، تو اس راستے میں، اس سلسلے میں شادی کروانے کے میں وہ جو قدم بھی اٹھائے اور جو بات بھی کرے، اللہ اسے ہر قدم اور ہر بات کے بدلے میں 1 سال کی قبول شدہ عبادت کا اجر دے گا۔ اتنا افضل ہے شادی کروانا۔ اب جن کے اچھے تعلقات ہیں انہیں فوراً اس کام میں لگ جانا چاہیے، صرف یہی نہیں باقی دین کے کام بھی کرنے ہیں بہرحال، لیکن اس کام کی طرف کیونکہ توجہ نہیں ہے، توجہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی اسی باب میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور امام کاظم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسا سایہ مہیا کرے گا، قیامت کی مصیبت اور سختی کے عالم میں ایک سایہ مہیا کرے گا، اور وہ سایہ ایسا سایہ ہوگا کہ سوائے چند لوگوں کے کسی اور کو میسر نہیں ہوگا۔ کون کون سے لوگ؟ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا وہ کسی نبی کو میسر ہوگا، یا نبی کے وصی کو میسر ہوگا، یا اس کو میسر ہوگا جو کسی مومن غلام کو آزاد کرائے، یا اس کو میسر ہوگا جو کسی مقروض مومن کا قرض ادا کرے، یا اس کو میسر ہوگا جو کنوارے مومن کی شادی کروانے کا اہتمام کرے۔ قیامت کے دن سایہ۔ اب جسے قیامت کے دن سایہ چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے رہا ہے۔ ایک اور حدیث کہ بہانے بازوں کے لیے، وہی جو جاب نہ ہونے اور غربت کے بہانے کرتے ہیں اور شادی نہیں کرتے، ان کے لیے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی افلاس، تنگ دستی کے خوف سے شادی نہیں کرتا، وہ اللہ کے اس قول سے بدگمانی کا اظہار کرتا ہے جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ سورہ مبارکہ نور آیہ 32۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول اللہ کی کہ اے لوگو، شادی کو رزق کی وسعت کا ذریعہ بناؤ۔ فائدے ہی فائدے، کوئی نقصان نہیں ہے شادی میں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ ہر وہ مومن جو چاہتا ہے، اب یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اس پہ بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہے، آخرت کا انجام جوڑا ہے اس حدیث سے، کہ ہر وہ مومن جو چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ موت کے وقت وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو، شادی شدہ ہو، بغیر شادی کیے مرنا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے پاک و پاکیزہ حالت میں ملاقات کرو، طیب و طاہر ہو کر ملو، تو شادی کیے بنا مرنا نہیں، جلدی جلدی شادی کر لو، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے بھی متبرک ایام چل گئے، نور علی نور۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو اعمال سے ریلیٹڈ ہے، اور بہرحال ایک بہت گہری حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ کا اور ائمہ علیہ السلام کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال جوامع الکلام ہوتے ہیں، بہت گہرائی ہوتی ہے ان کے اندر، سیدھے سیدھے جملوں کے اندر بھی پورا ایک فلسفہ دین موجود ہوتا ہے۔ تو وہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو باقی ائمہ سے بھی مروی ہے کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ کنوارا 70 رکعت پڑھے گا، شادی شدہ 2 رکعت۔ ایک اور حدیث امام سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص کنوارا آدمی ساری رات روزہ رکھے اور ساری رات تہجد پڑھے، سارا دن روزہ رکھے، اور ایک شادی شدہ آدمی صرف 2 رکعت پڑھے، تو اس شادی شدہ کی 2 رکعت اس کی پوری رات کے نمازوں اور پورے دن کے روزے سے زیادہ افضل ہیں۔ اعمال کے اندر بھی اجر، اب بھی کوئی نہ کرے تو کیا کرے۔ ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام نے مفصل حدیث ہے، اس کا مفہوم امام کا فرمانا ہے، امام باقر علیہ السلام کا، اچھا ہم یہاں بغیر شادی کیے ٹینشن ہی نہیں ہے، ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہے، اے باپ کو، اکابرین کو ٹینشن نہیں ہے، دوستوں کو ٹینشن نہیں ہے، کچھ جوانوں کو ٹینشن نہیں ہے، کہتے ہیں ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی کہہ کر ٹالنے والے حدیث سنیں امام باقر کی، اور غور سے سنیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو کچھ اس دنیا، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا و ما فیہا، اگر یہ سب کچھ مجھے دیا جائے، جو کچھ بھی دنیا میں اور جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، یہ سب کچھ اگر مجھے دیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے یہ کہا جائے کہ 1 رات کنوارا رہنا ہے، 1 رات زوجہ کے بغیر رہنا ہے، 1 رات مجرد رہنا ہے، تو امام کہتے ہیں مجھے بات قبول نہیں ہے۔ 1 رات اور دوسری طرف پوری دنیا، ہم کہتے ہیں ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، ہو جائے گی، کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب امام باقر کا فرمان ہے 1 رات قبول نہیں ہے، مجرد رہنا دنیا و ما فیہا کے بدلے میں۔ اور امام سرزنش کرتے ہیں ائمہ ان لوگوں کی جو ڈالتے ہیں اس معاملے میں، اسی لیے بلوغ کے فوراً بعد بلوغ شرعی، بلوغ پاکستانی تو 18 سال ہے، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، بہرحال دین کی نظر میں بلوغ شرعی لڑکی کا 12 سال اور لڑکے کا 15 سال، بلوغ شرعی پہ یہ نکاح کر دیں تو بہت ہی بہتر ہے، آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہو گیا ہے، بلوغ قانون پاکستان کا بھی انتظار کریں گے تو وہ ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، چوڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ معاملہ ہوگا، 18 سال تک انتظار بھی کیا آپ نے، نہیں تو پھر بھی بہرحال آخری حد وہی قانون پاکستان والی 18 سال ہے، 18ویں سال سے وہ جس دن سالگرہ ہو نا بچوں کی، اسی دن ان کی نکاح کی ویڈنگ اینیورسری بھی پہلے ہی منعقد کر دیں، نکاح کر دیں، جیسے یہ بالغ ہو اسی دن نکاح کر دیں تاکہ یہ گناہ کے قریب بھی نہ پھٹک سکے، یقیناً خدا اس کا بہت اجر دے گا اگر کوئی یہ نیک کام انجام دے تو۔ اس کے بعد رسول اللہ کی کنوارے لوگوں کے لیے چند حدیثیں وعید کی، اور اسی پر آج
کہ ہم گفتگو کو مکمل کریں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جان لو اہل جہنم کی اکثریت کنواروں پر مشتمل ہوگی. جہنمیوں کی اکثریت کنوارے ہوں گے, کنوارے جہنمی ہوں گے اکثر. اس کے بعد جو جان بوجھ کے ہوں, جو جان بوجھ کے کوشش کریں. ابھی تو جوان کوشش ہی نہیں کرتا, اماں ابا کا ڈر اتنا ہوتا ہے بات ہی نہیں کرتا گھر میں, ٹھیک ہے, یا وہ باہر ہی کوئی سیٹنگ بنا لیتا ہے, گھر میں بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا, کہتا ہے چلو دیکھیں گے ابھی ذرا یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. موت کا تو کوئی پتہ نہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اہل جہنم کی اکثریت کنواروں پر مشتمل ہوگی. دوسری حدیث رسول اللہ کی کہ اے لوگو, امت مسلمہ کو خطاب ہے, اے لوگو تمہارے مرنے والوں میں سے بدترین مرنے والے وہ ہیں جو کنوارے مر جائیں. بدترین مرنے والے جو کنوارے مر جائیں. خدا ہمارے جوانوں کو کنوارا مرنے سے بچائے, جوان لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی کنوارے پن میں موت آنے سے بچائے. جیسے ہے نا کہ خدا بغض علی میں موت نہ دے, خدا معرفت امام کے بغیر موت نہ دے, اسی طرح خدا کنوارے پن میں بھی موت نہ دے. جوانان عزیز یہ دعا کیا کرے. اس کے بعد کنواروں کے لیے ایک اور حدیث, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے زندہ لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں. بدترین لوگ زندہ لوگوں میں سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو کوشش بھی نہیں کرتے. وہ بہرحال جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور مجبور ہیں, مجبوری کا حل ہوتا ہے, وہ رجوع کر سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹس میں, انشاءاللہ ہم انہیں حل بتائیں گے جو ہمارے علم میں ہوگا. نہیں تو کسی اچھے مستند عالم کی طرف رجوع کریں یا کسی اور معاشرے کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کریں, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی شرعی اور قانونی حل آپ کو ضرور بتا دیں گے. اس بدترین حالت سے نکلیں. ایک اور حدیث رسول اللہ کی کہ اے لوگو تم میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کنوارے ہیں, اور یہ کنوارے شیطان کے بھائی ہیں. مومن نہیں کہا, شیطان کے بھائی کہا, کیونکہ ان کے اور گناہ کے بیچ میں, نیکی کی جتنی بھی کوشش کریں ان کے اور گناہ کے بیچ میں بہت کم فاصلہ ہے. اور شیطان کا آسان ترین ہدف ہے یہ کنوارے, اس لیے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان ان پر فوراً اپنا جال, یہ بھی بھائی جیسے بھائی سے ملتا ہے گلے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور جھجک کے, جیسے دو بھائی آپس میں ملتے ہیں, یہ بھی شیطان کے جال میں ویسے ہی آ سکتے ہیں, اس لیے شیطان کے بھائی ہیں. ایک اور حدیث رسول اللہ کی کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں, اور میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر, اللہ کی لعنت, لعنت اللہ ان لوگوں پر. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو اغلام بازی کرے, قوم لوط کے کبھی فعل میں مبتلا ہو, یہ ملعون ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی لعنت ہے. دوسرا وہ عورتیں جو مردوں جیسی ہو جائیں, حیا و عفت کو چھوڑ دیں اور بے پردہ بے حیا, اور وہ جس قسم کی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی حسن اسلام آباد کی سڑکوں میں بہت نظر آئی تھی. اور تیسرا وہ لوگ جو شادی کرنے سے عورتوں سے کنارہ کش ہوں, دور ہو جائیں. یہ تینوں اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ جو, کیونکہ یہ بھی اتفاق سے فتنہ عصر حاضر کا ہے کہ یار ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, بچے کیسے پلیں گے اور باقی معاملات کیسے طے ہوں گے, اس لیے شادی نہیں کرتے. تو رسول اللہ کی حدیث سنیں وہ کہ جو اس لیے شادی نہیں کرتا کہ صاحب اولاد نہ ہو جائے, وہ قابل نفرت ہے, نفرت کی جانی چاہیے ایسے بندے سے. ایک اور حدیث
کہ ساحل نیک مردوں کو اغوا کرنے کے لیے شیطان کے پاس مؤثر ترین ہتھیار عورت ہے. وہ عورت کے ذریعے بہکائے گا, شہوت کے ذریعے بہکائے گا. صالح مردوں کو اغوا کرنے کے لیے شیطان کے پاس بہترین ہتھیار عورت ہے, اور اس شیطان کے اس وار سے فقط شادی شدہ محفوظ رہ سکتے ہیں. اور وہ فتنہ بھی جو آج کہتے بھی ہے جوان, نہیں مجھے شادی نہیں کرنی. ہمارے بھی چند عزیز ہیں ہوں گے یا دیکھیں گے, ایسے تو ہم انہیں کہہ چکے ہیں بارہا, جو کہتے ہیں نہیں مجھے شادی نہیں کرنی, میں تو کروں گا ہی نہیں شادی, جو مرضی کر لیں میں شادی نہیں کروں گا, مجھے شادی نہیں کرنی. ان کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرد اور خواتین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہ کریں گے وہ لعنت کے مستحق ہیں. رسول اللہ کی لعنت کے مستحق. خدا ہم سب کو رسول اللہ کی لعنت سے, اللہ کی لعنت سے محفوظ رکھے. اس کے بعد رسول اللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے جو بھی نکاح کرتا تو آپ فرماتے کہ اس نے اپنا دین مکمل اور محفوظ کر لیا. پھر رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. اب آدھے دین کے بارے میں تقوی سے کام لے, تقوی اللہ اختیار کرے. آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے شادی سے. اور غیر محفوظ دین کے ساتھ دینداری بہت خطرناک ہے. جوانان عزیز, آپ مخلص ہیں, آپ دیندار ہیں, آپ کے اندر خلوص ہے, جذبہ ہے, سب ہے, سب مانتے ہیں, مگر آپ کا دین غیر محفوظ ہے شادی کے بغیر. اس لیے غیر محفوظ دین کے ساتھ دینداری خطرناک ہے آپ کے لیے. آدھا دین کم از کم محفوظ کریں, انشاءاللہ خدا پھر باقی آدھے دین کے لیے آپ کو تقوی کی توفیق بھی دے گا. اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر, یہ ایک بہت اہم وعید ہے کہ اگر تم, رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس بیوی نہیں ہے, تم شادی شدہ نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. کہا کوئی کنیز بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا کنیز بھی نہیں ہے. کہا کیا تم مالی استطاعت رکھتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ مالی استطاعت رکھتا ہوں. تو رسول اللہ ایک دم غضبناک ہو گئے. روایت کہتی ہے, علامہ مشکینی علیہ رحمہ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا بیوی ہے؟ کہا نہیں. کہا کنیز ہے؟ کہا نہیں. کہا مال ہے جس سے اخراجات پورے کر سکو؟ کہا مال ہے. رسول اللہ کا ایک دم غضبناک ہوئے. فرمایا کہ اے بندہ خدا تو شیطان کا بھائی ہے. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں اس کے لیے کہ تو شیطان کا بھائی ہے. اگر تیرے پاس بیوی بھی نہیں ہے, اخراجات بھی پورے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی اتنے وہ بہت بڑے اخراجات نہیں جو آج ہم کہتے ہیں 5-10 لاکھ کی شادی, یہ آسان شادیوں والی بات ہو رہی ہے. 2-3 ہزار میں بھی ہو سکتی ہے. جی 2-3 ہزار میں شادی ہو سکتی ہے. جنہیں سمجھنا ہے یہ بات وہ کمنٹس میں رجوع کر سکتے ہیں. رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تو شیطان کا بھائی ہے, یا تو اسلام چھوڑ دے اگر تجھے نہیں کرنی شادی, بالکل پکا ارادہ ہے نہیں کرنی تو اسلام چھوڑ دے اور مسیحی راہب بن جا. لیکن اگر تو نے اسلام پر رہنا ہے, مسلمان رہنا ہے, تو پھر مسلمانوں کا طریقہ اپنا, اور مسلمانوں کا طریقہ یہ کہ نکاح کر, کیونکہ نکاح اور شادی ہماری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. پھر رسول اللہ نے اسی کو فرمایا کہ تمہارے زندوں اور مردوں میں سے بدترین زندہ اور مردہ وہ ہیں جو کنوارے ہیں, تم پر افسوس, جاؤ اور شادی کرو. تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, اتنی باتیں سننے کے بعد اس کے اندر خوف خدا تھا. خدا کرے ہمارے اندر بھی آ جائے یہ حدیث سننے کے بعد. رسول اللہ کو کہتا ہے یا رسول اللہ, فرمایا کہ آقا یہاں میرے اٹھنے سے پہلے آپ میرا نکاح کر دیں. اس نے کوئی بہت لمبے چوڑی فرمائش نہیں کی, 5-10 لاکھ والی شادی نہیں, کہا یہاں بیٹھا ہوں یہیں کر دیں. رسول اللہ نے اسی وقت ایک صحابی کو کہا کہ اے فلاں, تمہاری جاؤ فلاں صحابی کے پاس, اس کی بیٹی
بالغ ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، اور اس کو کہا کہ میں نے فلاں کی بیٹی سے تیرا نکاح کیا، بیٹھے بیٹھے، اٹھا بھی نہیں. اتنا خوف خدا تو ہو ہمارے اندر. اس کے بعد آج کی آخری حدیث کہ خصوصاً بیٹیوں کے باپ کے لیے بہت اہم حدیث ہے. مومنین کرام، اور جی ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم فتنہ بن چکا ہے. بیٹیوں کے ماں باپ غور سے سنیں اس بات کو. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کوئی نہیں کہ ایک مسلمان جوان کسی مسلمان سے اس کی بیٹی سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرے. ایک مسلمان جوان، مسلمان ہو، متدین. ممی ڈیڈی بچے تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال امام باقر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں کہ ایک مسلمان جوان کسی مسلمان سے اس بات کا اظہار کرے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی کا باپ پلٹ کر جواب دے کہ مجھے معاف کیجئے، میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ مالی اعتبار سے فائنینشلی مستحکم اور ہم پلہ یعنی ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں. فرمایا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، یہ مصیبت ہے اسلام پر. اب اسلام پہ مصیبت وارد کرنی ہے یا اسلام کا سہارا بننا ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، تاکہ ہم کنوارے حالت میں، کنوارے پن کے اندر علی و بطول کی شادی کا جشن نہ منائیں. علی و بطول کے نکاح کا جشن خود سنت نکاح ادا کر کے منائیں. علی و بطول کی شادی کی خوشی تو ہمیں ہے، ہونی بھی چاہیے مومن کو، کہ کائنات کا عظیم ترین گھرانہ تشکیل پایا. مگر مومنین کرام، جوانان عزیز، خواہران گرامی، امیر المومنین اور سیدہ کے نکاح کی خوشی تو ہمیں ہے اور ہونی چاہیے، لیکن آپ خود یہ سنت ادا کریں تاکہ علی و بطول بھی خوش ہوں کہ ہمارا چاہنے والا بھی ہمارے راستے پر آ گیا. کنوارے پن میں رہ کر علی و بطول کی شادی کی خوشیاں منانے سے علی و بطول بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے نکاح کی خوشیاں تو منا رہے ہیں، خود انہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے غور کیجیے. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. والسلام علیکم.